گاؤں کے ایک کچے مکان میں ایک معصوم سا لڑکا ریحان اپنے ٹوٹے جھولے پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھا کرتا تھا، جہاں چمکتے تارے اسے یاد دلاتے تھے کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد آتی ہے۔ ریحان بچپن سے ہی عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ کھلونوں سے کھیلنے کی بجائے اپنے والد کی پرانی درزی کی دکان پر بیٹھ کر سوچا کرتا، کیا میں بھی کبھی شہر کی بلند عمارتوں میں کام کر سکوں گا۔ اس کے والد، جو ایک پرانی سلائی مشین پر گھنٹوں جھک کر کام کرتے تھے، اکثر اپنے بیٹے کے خوابوں کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ سنتے، لیکن ان کے دل میں خوف ہوتا کہ کہیں یہ دنیا اس کے خواب توڑ نہ دے۔ ریحان کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ بارش کی بوندیں چھت پر ٹپکنے لگتی تھیں، لیکن اس کے دل میں امیدوں کی چھت پر اتنی مضبوط تھی کہ دنیا کی کوئی آندھی اسے گرا نہیں سکتی تھی۔ اسکول میں وہ ہمیشہ خاموش بیٹھا رہتا، لیکن جب استاد کامیاب لوگوں کی کہانیاں سناتے تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک آ جاتی، جیسے وہ ان لفظوں میں خود کو تلاش کر رہا ہو۔ ایک دن استاد نے پوچھا، ریحان، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ خاموش رہا، لیکن اس کے دل نے چیخ کر کہا، میں کچھ ایسا بنوں گا کہ دنیا مجھے یاد رکھے گی۔ جب دوسرے بچے کتابیں بند کر کے کھیلنے چلے جاتے، ریحان رات گئے تک پرانی کتابوں میں چپکا رہتا اور سونے سے پہلے ایک خواب اپنی آنکھوں میں رکھتا۔ اس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ شوز، نہ موبائل، لیکن وہ چیز اس کے پاس تھی وہ کسی خزانے سے کم نہ تھی: عزم۔ انٹر کے امتحانات میں اس نے ضلع بھر میں ٹاپ کیا، پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں، لیکن وہ جانتا تھا یہ صرف شروعات ہے۔ اسے شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی، اور پہلی بار جب وہ شہر آیا تو لگا جیسے کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ بلند بالا عمارتیں، تیز رفتار گاڑیاں، انگریزی میں باتیں کرتے لڑکے لڑکیاں، سب کچھ نیا تھا، سب کچھ الگ۔ یونیورسٹی میں اس کا مذاق اڑایا جاتا، یار یہ گاؤں ہے، اردو میں بات کرتا ہے، اس کی انگریزی سنو۔ لیکن ریحان دل میں کہتا، ایک دن تم میری کامیابی کی مثال دو گے۔ وہ ہر صبح پارک میں جاگنگ کرتا، کانوں میں موٹیویشنل آڈیوز لگاتا اور خود سے کہتا، ریحان تو رک گیا تو سب کچھ رک جائے گا۔ وہ یونیورسٹی کے بعد ایک کیفے میں کام کرتا، رات کو ڈیلیوری بوائے بنتا اور پھر صبح کلاس لیتا۔ تھکن اس کے جسم کو چھو کر بھی گزر جاتی، کیونکہ اس کی روح کو جلانے والی چیز مقصد تھی۔ چند ماہ بعد اس نے ایک پرانا لیپ ٹاپ قسطوں پر لیا، اور انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ اس کا اچھا آیا۔ انٹرنیٹ کیفے میں جا کر یوٹیوب سے سیکھنا شروع کیا، فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، سب کچھ۔ شروع میں اسے کوئی کام نہیں دیتا تھا، لیکن وہ ہر بار ریجیکشن کے بعد کہتا، کامیابی ایک بار انکار ضرور کرتی ہے مگر پھر گلے بھی لگاتی ہے۔ آخر کار ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ملا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر وہی لڑکا جو کبھی چائے کے کپ دھوتا تھا اب کلائنٹس کو بزنس پلان سمجھا رہا تھا۔ 2 سال بعد اس نے اپنی چھوٹی سی فری لانس ایجنسی بنائی اور اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو آن لائن کام سکھایا۔ ریحان ایک برانڈ بن چکا تھا، لیکن اس کا دل آج بھی وہی تھا جو چھت ٹپکنے والے کمرے میں کتاب پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد کو شہر لے آیا اور انہیں شہر سے سب سے بلند بلڈنگ کے پینٹ ہاؤس میں لے جا کر کہا، بابا یہ ہے میرا آفس۔ والد خاموش کھڑے تھے اور آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا تو میرے خواب سے بھی بڑا خواب نکلا۔ آج ریحان لاکھوں کماتا ہے، یوٹیوب پر موٹیویشنل لیکچر دیتا ہے، اور گاؤں میں مفت کلاسز کروا کر ان بچوں کو سکھاتا ہے جن کے خواب وسائل سے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں۔ ریحان کی کہانی صرف ایک لڑکے کی نہیں، بلکہ ہر اس نوجوان کی کہانی ہے جو غربت
جو غربت کے اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے لیکن اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ جو نکلتا ہے تلاش میں، وہ تھکتا ہے، روتا ہے، گزرتا ہے، مگر آخر کار منزل پا ہی لیتا ہے۔